السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے مرتد ہونے اور شکیل بن حنیف پر ایمان لانے سے متعلق مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کا ایک آڈیو سنانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے دوستو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کو کہ اس وقت میں اس مسئلے کو اسی طرح اپنا اڑنا بچھونا بنایا ہے جس طریقے سے ماضی میں قادیانیت کے خلاف محنت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اگر پوری ملت اس کام کے لیے کھڑی ہو جائے اور اپنا فرض منصبی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، اگر غفلت برتیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ یا ہمارے بچے اس کا شکار ہو جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شکیل ہو گیا۔ کون سا گھر میں تعلیمات کے دفتر میں بھائی ضمیر صاحب حضرت شیخ مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے بہرنی نے ماضی قریب میں جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی ضمیر مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، دارالعلوم کے تعلیمات میں تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے، بہت معمر ہو گئے۔ ان کا لڑکا عزیر بمبئی کے اندر رہتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ شکیلی ہو گیا بلکہ شکیلیت کا مبلغ ہو گیا۔ براہ راست مولانا بھائی ضمیر سے بات ہوئی، وہ بس کہتے ہیں کہ اب سے کوئی تعلیم نہیں دیتا، آپ حضرات کے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کھول کر یہ بات اس لیے کہہ دی کہ بڑا سے بڑا گھرانہ، اونچا سے اونچا گھر، متقی پرہیزگار لوگ جن کے گھر میں دن رات علوم کا چرچا ہے، جب اس گھر کے اندر نقل لگ سکتی ہے، ہم اور آپ کی کیسی ہوگی؟ بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، اور اپنے آنے والی نسلوں کی۔ ہمارا بچہ اگر کسی اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے تو ہمیں بتائے کہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ ہماری بچی کسی کالج کے اندر پڑھ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر سے محنت ہو رہی ہے۔ اس لیے گھر کے اندر اس کی تعلیم ہونی چاہیے، گھر میں کچھ وقت نکال کر ضروری مسئلہ عقائد، ضروری مسائل کو تو واقف کرایا جائے، بلکہ صاف صاف بتایا جائے کہ اس قسم کا ایک فتنہ پھیل رہا ہے، اور آنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں شکیلی ہوں اور شکیلیت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو ایسے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، پہلے آئیں گے اس زمانے میں دینی اعتبار سے جو بدحالی ہے اس کا تذکرہ کریں گے، مسلمانوں کے اوپر بڑی آفت آئی ہوئی ہے، مسلمان بہت مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بس اللہ ہی مدد فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے، ان کے ذریعے عدل انصاف قائم ہوگا، اسی طریقے سے دین کا غلبہ ہوگا، اور حالات یہ بتا رہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ آ گیا ہے۔ اب بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آ چکے ہیں، اگر تو گھٹی تو تشریف لا چکے ہیں، میں ان کے ہاتھ میں بیٹھ ایک دو ملاقات، تین چار ملاقات کے بعد جب آدمی کے لوہا گرم ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر ہتھوڑا چلاتے ہیں، اور یہ محنت اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ آدمی دل سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد جب اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو محنت کارگر نہیں ہوتی، اس لیے پہلے سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ صحیح معلومات ہمارے نوجوانوں کے پاس ہو، ہمارے طلباء کے پاس ہو، بچیوں کے پاس ہو، گھروں کے اندر ہو۔ گھر میں عورتیں آ رہی ہیں، عورتیں گھروں کے اندر آ رہی ہیں، ماؤں بہنوں کے درمیان بیٹھ کے شریعت کی تبلیغ کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے اس کو اپنا مشن بنا رکھا ہے، اور اپنا گویا اپنے خیال میں دینی فریضہ بنا رکھا ہے، اور اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ لیکن جو ذریعہ اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہو، جس میں مثال کے طور پر چند چیزیں بیان کی، گھر کے اندر تعلیم ہو، مکتب میں تعلیم ہو، مدرسوں میں بچوں کی جو انجمنیں ہوتی ہیں ان کو ہفتے میں ایک دن جمعرات کو وہ تقریر کی مشق کرتے ہیں، ان کو آپ موضوع یہ دیجیے، کتاب مہیا کروائیے، شکیلیت سے متعلق، شکیل بن حنیف کی گمراہیوں سے متعلق، رد شکیلیت سے متعلق کتابچے اور مضامین مہیا کرائیے،
ان کو دیجیے کہ اس کو یاد کرو، تقریر کرو اور تقریر کی مشق کرو، اس کو ان کا مقابلہ کرائیے. یعنی مدرسہ اس سلسلے میں اگر متحرک ہو جائے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. ہر مدرسہ اپنے اطراف کی دینی ذمہ داری کا وہ گویا مسئول ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. مدرسے کا صرف کام یہی نہیں ہے کہ بچہ ہمارے یہاں آ کر ہم اس کو داخل کر کے پڑھا دیں گے، بلکہ ابھی نقل کیا تھا مولانا نے گفتگو کے درمیان کہ ہمیں فتنوں کی بو سونگنا چاہیے. فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ذرا سی بھی اگر کہیں حرکت پیدا ہو ہمیں متحرک ہو جانا ہے اور اس پر بم قائم کرنے کے لیے پورے طور سے اپنے کو مسترد کرنا ہے. آج کا یہ اجلاس ان تمام حضرات کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے اور اپنی اپنی طاقت پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے. صبح سے آپ حضرات سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود اپنی زبان سے اپنی آمادگی کا اظہار فرمائیں. کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ پورے طور پر اس وقت اس کو اولیت دے کر، اس لیے کہ سیلاب کی طرح فتنہ پھیل رہا ہے اور خاص طور پر صوبہ بہار کے لوگوں کی ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ فتنہ یہیں سے اٹھا ہے اور جائزہ لیا گیا ہے تو ہمارے جو مزدور طبقے کے نوجوان ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جنوب کے اندر کیرالہ میں، مدراس میں، حیدرآباد میں، گجرات میں، اور آپ جانتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے صوبہ بہار کے لوگوں کی جو تلاش معاش کے اندر دور دور تک جا کر کام کر رہے ہیں. ان کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو بہار سے نکلا بھی ہے اور جہاں جہاں ہمارے بہاری مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں ان کے اندر محنت ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور سے وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، غریب ہیں، بچپن میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کے بعد ذرا سا شعور پیدا ہوا، پیسہ کمانے کے لیے نکل گئے، ان کے پاس دین کی معلومات ہی نہیں. تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کریں. جن کے رشتہ دار ملک کے دوسرے حصوں میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں. خدا نہ خواستہ اگر وہ دوسروں کو شکار ہو رہے ہیں ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں اور اولیت کی بنیاد پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اس کے لیے مدرسے کو کچھ بجٹ بھی متعین کرنا چاہیے. جیسے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دین کے اس اہم کام کے لیے آپ اپنے وسعت کے مطابق کچھ بجٹ متعین کیجیے کہ انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم اتنا پیسہ خرچ کریں گے، دفتر قائم کریں گے، مبلغ رکھیں گے. اطراف میں بغیر لوگوں کی دعوت دیے ہوئے اقدامی طور پر اطراف کے دیہاتوں میں جا کر، قصبات میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کریں کہ بھائی کچھ دین کی بات کو بیان کر دی ہے، ان کو اکٹھا کر کے ان کو بتلائیں کہ اس طرح کا فتنہ چل رہا ہے. ابھی جب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے شکیلیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو اب جو ان کے پاس آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اسے کیا پتا ہوگا کہ شکیلیت کیا چیز ہے؟ وہ تو ان کو دین کی بات سمجھ کر امام صاحب کی عقیدت کی بنا پر ان کی باتوں کو مان لے گا. تو اقدامی طور پر اطراف کا دورہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. تو دوستو، آپ نے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کے شکیلی ہونے سے متعلق مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا آڈیو سن لیا ہے. آپ اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.